نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ جن سورہ جن کے بہت سارے فضائل ہیں۔ قرآن پاک کی اس سورت کو بہت سے جنات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے، اس لیے اس کو سورہ جن کہا جاتا ہے۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں جب مقام نحلہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ جنات حاضر ہوئے اور کلام الہی سن کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ ایک حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ الجن پڑھے گا، اس کے لیے مسلمان جنوں اور غیر مسلم جنوں کی تعداد کے مطابق غلام آزاد کرانے کا ثواب ہوگا۔ تو محترم ناظرین، بلا تعداد جو ہے وہ جن ہیں، جن میں مسلمان اور غیر مسلم ہیں۔ جیسے انسانوں میں مسلمان اور غیر مسلم ہیں، ایسے جنوں میں بھی مسلمان جن اور غیر مسلم جن ہیں۔ تو ان کی تعداد کے مطابق غلام آزاد کرنے کا ثواب بہت بڑا ثواب ہے، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ ان کی تعداد میں ان کی تعداد کے مطابق غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے سورہ جن کی کہ ان کی تعداد کے مطابق جو ہے اللہ غلام آزاد کرانے کا ثواب دے گا انشاءاللہ۔ یہ سورت جنات اور آسیب کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کہ کہتے ہیں نا جی، اس کو جن چمبڑ گیا یا اس کو کوئی سایہ ہو گیا، تو بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے جو ہے اس کو آپ سورہ جن جو ہے اس کے پاس پڑھیں، اور یا سورہ جن جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، تو انشاءاللہ اس کا جنات کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ بجائے اس کے کہ یہ جو جن نکالتے ہیں، اور کتنی ذلت میز رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کا انسان کے ساتھ، کتنا برا سلوک کرتے ہیں انسان کے ساتھ کہ اس کے جنات جو ہیں وہ نکال رہے ہیں۔ تو جب یہ جو سامنے سورۃ جن جو ہے اس کو آپ پڑھیں، سورہ جن کو پڑھ کے دم کر کے اس کو پلائیں، یا اس کے پاس بیٹھ کر اس کو اوپر دم کریں، سورہ جن پڑھتے جائیں اور اس کے اوپر دم کرتے جائیں، انشاءاللہ جو جنات کا سایہ ہوگا، جو جنات اس کو تکلیف دے رہے ہوں گے، اللہ اس سے شفا دے گا۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ سب جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ خود کو ناپاک رکھتا ہے، خود کو نا وضو کرتا ہے۔ اگر آپ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود شریف کا ورد ہمیشہ آپ کی زبان سے جاری رہتا ہے، تو یہ جنات وغیرہ جو ہیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب آپ ناپاک رہیں گے، آپ جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر ایسی چیزوں سے آپ کا جو ہے
وہ آپ کو تکلیف سہنی پڑے گی۔ تو خود کو نمازی بنائیں، خود کو پاک صاف رکھیں، خود اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، گھر میں قرآن پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں قرآن کی، تو انشاءاللہ یہ چیزیں گھر میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ جو ناپاک چیزیں ہیں، ناپاک جن ہیں اور شیاطین ہیں، یہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوگی۔ جب گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو پھر ایسی مصیبتیں تو جو نازل ہوں گی، بے برکتی نازل ہوگی۔ اس لیے قرآن کو جو ہے وہ اپنا ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کریں، اور جو ہے پھر یہ چیزیں شیاطین، جنات اور یہ جو ہے آپ کے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے پائے گی۔ جس شخص پر جن کا اثر ہو اس صورت کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں اور 11 روز تک پانی دم کر کے اس شخص کو پلائیں، اور آخری دن اس صورت کی فوٹو کاپی کرا کے تعویذ بنا کے اس آدمی کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ جن یا سیب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے جو ہے اللہ کی کلام سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی کلام سے مستفید ہوں۔ تو یہ کوئی بھی شخص اگر جنات کے جو ناپاک جن ہیں وہ نقصان دیتے ہیں، تو اس صورت کو جو ہے 41 مرتبہ پڑھیں اور 11 روز تک پڑھ کر پانی دم کر کے اس شخص کو پلایا کریں۔ اگر کوئی شخص قید میں اس صورت کو رہا ہونے کی نیت سے پڑھے تو اسے قید سے رہائی ملے گی۔ اگر کسی کو مال یا خزانہ ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اس صورت کو پانی پر دم کر کے اس مال پر چھڑک دیں، مال اور خزانہ ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت اس صورت کو 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا، کسی قسم کے فکر، غم اور فکر میں مبتلا نہ ہوگا، اور جب کسی دشمن یا ظالم کے سامنے جائے گا تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے اس صورت کی، سورہ جن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب بھی کوئی دیکھیں یا یہ جی جن نکال رہا ہے تو اس کی کتنی بڑی، اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں جو نکالنے والے ہیں، اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے جی، یہ جن نکال رہے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں نا، جو ہے جو آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے، قرآن پڑھ کے اس کے سامنے قرآن پڑھیں، اس کو اوپر دم کریں، انشاءاللہ نہ جنات نہ کوئی دوسری چیز اس کے پاس آئے گی۔ اور اپنے گھروں میں پڑھا کریں، اپنے گھروں میں پڑھیں تاکہ گھروں میں کوئی ایسی چیز نہیں، شیاطین نہ داخل ہوں، اور جو ناپاک جنات ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو وہ آپ کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ تو اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کریں، اپنے گھروں میں جو ہے وہ ذکر اذکار کیا کریں۔ تو سورت جن جو ہے اس کے لیے بہت مفید ہے، اپنے گھر میں اس کو پڑھا کریں، اپنے کمروں میں پڑھا کریں، اور ایسی چیزیں پھر آپ کے گھروں میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوں گی، شیاطین جو ہیں اور جنات جو ہیں۔ تو اپنی حفاظت جو ہے وہ خود کریں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جائیں۔ وہ کتنی ذلیل کرتے ہیں، کتنا ذلیل کرتے ہیں جو جن نکالنے والے ہوتے ہیں، عزت آبرو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ تو اپنے گھروں میں جو ہے قرآن پڑھیں، قرآن سے فائدہ اٹھائیں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں برکتیں، اور گھر کی اور دنیاوی زندگی جو ہے اللہ ہماری سنوار دے گا، اور آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی اللہ ہمیں ان سے بھی نوازے گا۔ تو اپنی زندگی میں جو ہے وہ قرآن کو لائیں، قرآن کو اپنے گھروں میں داخل کریں، بس اس کے اوپر کور، خوبصورت سے کور چڑھا کے نہ رکھیں، اس کو پڑھیں اور اس پہ اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ہمیں دنیاوی تکلیفوں سے بھی دور کرے گا، اور آخرت کی ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی بھی ہمارے سنوار دے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا،
اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔